مارکہ حق نے تمام دقیانوسی خیالات کو دفن کر دیا۔ پاکستان نے 4 دن میں بھارت سے جنگ جیتی۔ بری فضائی افواج کے ساتھ بحری فوج بھی تیار تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پوری دنیا پاک فوج کی صلاحیتوں کی معترف ہے۔ آپریشن سندور، مودی سرکار زخموں سے چور، مودی سرکار جواب دینے میں بری طرح ناکام۔ آپریشن بنیاد المرصود نے کر دیا بھارت کا کام تمام۔ بھارتی پارلیمنٹ میں اپوزیشن ارکان نے شرمناک شکست پر حکومت کو نشانے پر لے لیا۔ طیارے گرے یا نہیں اور گرے تو کتنے گرے، سوالات اٹھنے لگے۔ گرجیت سنگھ اوجلا کا مودی سے 35 رافیل طیاروں کی پریڈ کروا کر دنیا کو دکھانے کا مطالبہ۔ مودی حکومت کو ایک اور جھٹکا، ڈونلڈ ٹرمپ نے خالصتاً تحریک کے رہنما کو خط لکھ دیا۔ خط میں تجارت، ٹیرف، دفاعی اخراجات اور امریکی اقدار کے نکات شامل۔ امریکی صدر نے لکھا، بطور صدر ان اقدار کے لیے لڑوں گا جو ہمیں امریکی بناتی ہیں۔ امریکہ محفوظ ہوگا تو دنیا بھی محفوظ ہوگی۔ گلپت سنگھ پنو کو بھارتی حکومت 2020 میں دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ چینی پر قوم سے 287 ارب روپے کا دھوکہ ہوا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں پی ٹی آئی رکن ریاض فتیانہ کا دعویٰ۔ ثناء اللہ مستی خیل نے کہا، 1 روپے قیمت بڑھانے سے 44 ارب روپے کمائے جاتے ہیں، بتایا جائے کس کی کتنی شوگر ملز ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایف بی آر سے شوگر ملز مالکان کی فہرست مانگ لی۔ چیئرمین کمیٹی جنید اکبر خان نے کہا، اگر غلط بیانی کی تو معاملہ استحقاق کمیٹی میں لے جائیں گے۔ 42 بندے اور 80 شوگر ملز ہی کیوں، مزید لوگوں کو لائسنس کیوں نہیں دیتے؟ کچھ ارکان کا اپنے علاقوں میں چینی 200 روپے سے زائد میں فروخت ہونے کا انکشاف۔ ڈیلرز اور شوگر ملز مالکان کا چینی خرید و فروخت کا تنازع حل نہ ہو سکا۔ ملک میں چینی کی قلت اور قیمتوں کا بحران بدستور برقرار۔ لاہور میں کریانہ فروشوں کے پاس چینی موجود نہیں۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی اب بھی 174 روپے کلو، ریٹیل میں چینی 190 روپے میں فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پشاور میں چینی کی ہول سیل قیمت 175 روپے کلو۔ اسلام آباد، کوئٹہ، ملتان میں بھی قیمتیں بے قابو۔ چینی کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار۔ پنجاب حکومت کا چینی مافیا کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ چینی کی سپلائی متاثر کرنے والے سپلائرز اور شوگر ملز کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس بنیں گی۔ سیکٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹا کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر کا ویڈیو لنک اجلاس۔ کینٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی سیل بنے گا۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی ہونے کا امکان۔ بجلی 65 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست پر نیپرا کل سماعت کرے گا۔ سی پی پی اے نے جون 2025 کی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں دائر کر رکھی ہے۔ سی پی پی اے کی درخواست کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں بجلی کمپنیز کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ شرجیل میمن کے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی کارکردگی پر کڑی تنقید، کہتے ہیں چند افراد کی کوتاہی کی سزا پورے محلے یا گاؤں کو دینا اجتماعی سزا ہے۔ 2 یا 3 افراد کے بل نہ بھرنے پر پورے گاؤں کی بجلی کاٹنا ناقابل قبول ہے۔ شراب و اسلحہ برآمدگی کیس، علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد کی عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ کی گرفتاری منسوخ۔ علی امین گنڈا پور نے کہا، اس طرح کی پیشیوں سے گھبرانے والا نہیں، نہ اہلیوں اور گرفتاریوں سے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ 5 اگست کو ہر حلقے سے عوام نکلیں گے۔ نومے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کا کیس۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اب اپیلوں پر 12 اگست کو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 3 رکنی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل۔ لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی کے شواہد منظر عام پر آ گئے۔ فتنہ الہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ کلات آپریشن میں ہلاک دہشت گرد سہیب لانگو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لاپتہ نام نہاد افراد کی لسٹ میں شامل نکلا۔ مارچ 2024 کو گوادر حملے میں ہلاک دہشت گرد کریم جان بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں تھا۔ دہشت گرد عبد الودود بھی لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل۔
لاہور سمیت پنجاب بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے رواں سال کی رپورٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھجوا دی. رپورٹ کے مطابق رواں سال 22 دہشت گرد ہلاک، 159 کو گرفتار کیا گیا. گرفتار ہونے والوں میں 33 انتہائی مطلوب دہشت گرد اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک بھی شامل. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں. پاکستان 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ میں فلسطین کے لیے 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس سے خطاب. غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضہ ختم ہونا چاہیے. اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس. کہا بھارت کے متنازع بیانات کی وجہ سے پاکستان الرٹ ہے. جنگ بندی پیشکش میں ڈائیلاگ کی بھی بات ہوئی تھی. بھارت سنتاس معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا. فلسطینی ریاست بننے تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے. سعودی عرب کا 2 ٹوک اعلان. فرانس اور سعودی عرب کی سربراہی میں فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی کانفرنس. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا فلسطینی ریاست اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد حیثیت میں قائم ہوگی. امریکی صدر ٹرمپ اس مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں. فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل اور فلسطین کا 2 ریاستی حل کے سوا کوئی متبادل نہیں ہے. The central question for Middle East peace is implementation of the two-state solution, where 2 independent sovereign democratic states, Israel and Palestine, live side by side in peace and security. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریز نے غزہ کی صورتحال تباہ کن قرار دے دی. کہتے ہیں مشرق وسطی میں دیر پا امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا. موجودہ تنازع خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے. غزہ کی تباہی ناقابل برداشت ہے. غزہ کے خاتمے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. غزہ کا مسئلہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. دہشت گرد اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے جاری. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 43 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے. اسرائیلی فوج کی خوراک کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ. 9 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے. غذائی قلت سے جاں بحق افراد کی تعداد 147 تک جا پہنچی. شاہراہ بابوسر پر سیلاب کی تباہ کاریاں. لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. مقامی رضاکار بھی سرچ آپریشن میں شریک. شاہراہ بابوسر یک طرفہ ٹریفک کے لیے بحال. گانچے، استور، گلگت غزر میں بھی امدادی کارروائیاں جاری. سیالکوٹ میں کمسن بہن بھائی کا قاتل گرفتار. بچوں کے قتل میں ماں بھی مبینہ ملوث نکلی. ملزم کے ہوشربا انکشافات. مرکزی ملزم کی نشاندہی پر بچوں کی ماں کو ننکانہ سے گرفتار کیا گیا. ڈیرے کے مالک کے بیٹے کا بچوں کی ماں سے تعلقات کا انکشاف. ملزم نے بچوں کو خاموش کروانے کے لیے ماں کے کہنے پر قتل کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے مکس مارشل آرٹس فائٹر شاہزیب ہند کے والد کی ملاقات. وزیر اعظم نے شاہزیب ہند کے لیے 50 لاکھ کا چیک دیا. وزیر اعظم نے شاہزیب ہند کے لیے آئندہ مقابلوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی طلباء اور انتظامیہ میں ہاسٹل کا تنازع. پولیس نے قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹل خالی کروا لیے. پولیس نے 4 ہاسٹلز میں موجود طلباء کو حراست میں لے لیا. طلباء کی مزاحمت، متعدد گرفتار. 50 سے زائد طلباء تھانے منتقل. میو اسپتال لاہور میں چیئرمین وائی ڈی اے کو شو کاز دینے پر ہنگامہ. ینگ ڈاکٹرز نے دل کے مریضوں کا علاج بھی بند کر دیا. وائی ڈی اے کا سینئر ڈاکٹرز پر بھی کارڈیولوجی میں ہڑتال کے لیے دباؤ. پروفیسر معین کی سربراہی میں قائم ڈسپینسری کمیٹی نے انکوائری شروع کر دی. روس کی جانب سے یوکرین پر حملوں کا سلسلہ جاری. یوکرین پر روس کے تازہ حملے میں 20 افراد ہلاک، 40 سے زائد زخمی ہوئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کی ایک جیل پر روس کے حملے میں 16 افراد ہلاک، 25 زخمی ہوئے. چین میں شدید بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی. مختلف حادثات میں 30 افراد ہلاک ہو گئے. شمالی علاقوں میں بارشوں کے باعث 80,000 افراد کی نقل مکانی. متاثرہ علاقوں میں متعدد سڑکیں بند اور کئی دیہات کو بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی.